عبد المجید شیخ صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ایک مضمون ہے ان کا لاہور کے بارے میں، لاہور میں قحط سالی۔ گزشتہ 2000 برس کے عرصے میں لاہور اور پنجاب بھر میں تقریباً 20 عظیم قحط آئے ہیں۔ عظیم قحط سے مراد وہ قحط ہے جو مسلسل 3 برس یا اس سے زیادہ عرصے تک جاری رہے۔ لاہور کے اناج کے ذخائر زیادہ تر حوصلہ بڑھائے رکھتے تھے، لیکن ماضی میں ایسے خوفناک زمانے بھی آتے رہے، اتنے ڈراؤنے کہ ہم آج ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم سرکاری ریکارڈ دیکھیں اور تاریخ کی مختلف کتابیں پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اوسطاً ہر 100 برس بعد لاہور کو کسی نہ کسی عظیم قحط کا سامنا رہا ہے۔ سب سے بدترین قحط 6 برس تک جاری رہا اور حالات اس قدر خراب ہو گئے تھے کہ شہر میں داخل ہونے کے خواہش مند لوگوں پر شہر کے پھاٹک بند کر دیے گئے تھے اور فاقہ کشی اس مقام پر پہنچ گئی تھی کہ لوگ زندہ رہنے کے لیے آدم خوری پر مجبور ہو گئے تھے۔ موجودہ دور میں ایسی بھیانک صورتحال کا تصور بھی محال ہے، لیکن تاریخ میں ایسا 3 بار ہو چکا ہے۔ ہر مرتبہ قحط کی طوالت نے 4 برس کی حد عبور کر لی تھی اور آدم خوری کی اطلاعات ملنے لگی تھیں۔ ہمیں ان دلخراش واقعات کی تحقیق کر کے ضابطۂ تحریر میں لانا چاہیے تاکہ ہم جان سکیں کہ ہم کون ہیں اور ہم کن کن مصائب کا سامنا کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں۔ اس طرح سے یہ بھی ایک اساسی وجہ ہے کہ ہم آج بھی اجتماعی طور پر ہی سلوک رواں رکھتے ہیں۔ لاہور یقیناً شاندار عمارات سے عبارت ہے اور ایک ایسا تاریخی شہر ہے جس کی مماثل کرۂ ارض پر بہت کم شہر سے ہو سکتی ہے۔ یہ باغات، شورا اور یونیورسٹیز کی وجہ سے بھی مشہور ہے، لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ لاہور عوام الناس سے بھی متعلق ہے۔ یہ شہر جو کچھ بھی ہے یہاں کے لوگوں کی وجہ سے ہی ہے، جو یہاں رہتے ہیں اور اب بھی یہاں رہ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو کچھ افتاد ان پر پڑی ہے انہیں بیان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ کبھی ایسا نہ ہو۔ ہمیں اپنی اجتماعی زندگیوں میں زخموں کے داغوں کو ذہنوں سے محو کر دینے کی عادت ہے۔ ہمیں خوفناک قحطوں کے داغوں کو بار بار دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم انہیں محسوس کر سکیں اور آج ان پر یقین رکھ سکیں۔ یہ قحط یقیناً ہماری تاریخ کے جو کئی ہزار برس پر محیط ہے عارضی لمحات نہیں رہے ہیں۔ ہمارے بہت سے لوگ گیت ہمارے اجتماعی برتاؤ کی طرح سب ان جیسے خوفناک واقعات سے جنم لیتے ہیں۔ ضبط تحریر میں آنے والا پہلا قحط جس نے لاہور کو زد کیا وہ سن 650 میں آیا تھا۔ اگرچہ اس وقت کے قحط نے پورے بر صغیر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، پنجاب کے دور دراز کے علاقوں سے لوگ لاہور آ گئے اور اس کو گھیرے میں لے لیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کے اناج کے ذخائر میں ان کے حصے کی خوراک موجود ہے۔ ہندو راجپوت راجا کے پاس یقیناً اچھے خاصے ذخائر تھے اور اس نے اپنی رعایا کی ممکنہ حد تک مدد بھی کی، لیکن لوگ گلیوں میں محض بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے۔ سن 879 میں ایک اور عظیم قحط نے لاہور پر کاری وار کیا۔ یہ دوسرا قحط تھا۔ اس وقت اندرون شہر میں واقع اناج کے گوداموں پر حملہ کر دیا گیا اور امن عامہ کی صورتحال کے انہدام کی وجہ سے قحط طول پکڑتا گیا۔ اس عمل میں بھٹ راجا کی جانب سے رعایا کی بغاوت کو بزور طاقت کچلنا پڑا تھا، اور جب دوبارہ امن عامہ بحال ہو گیا تو خوراک مہیا کر دی گئی۔ لیکن بدترین قحط جو لاہور پر حملہ آور ہوا تھا وہ ہوا تھا سن 941 میں، اور یہ سن 1022 تک جاری رہا۔ اس قحط نے نہ صرف پورے پنجاب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا بلکہ سارے بر صغیر کے بھی لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ ایک تخمینے کے مطابق اس قحط میں پنجاب کی 35% آبادی ختم ہو چکی تھی۔ آبادی اس بری طرح کم ہوئی کہ ہر روز 20 لاشیں گلیوں میں پڑی پائی جاتی تھیں جو محض بھوک اور تھکن سے لقمہ اجل بن گئی تھیں۔
ہمارے حالات کی خرابی میں مزید اضافہ کرنے کے لیے ہمارے افغانی بھائیوں نے اپنی اولین عظیم لشکر کشی کا آغاز کر دیا اور جو کوئی بھی ان کے راستے میں آیا اسے بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ وہ ہماری کمیاب گندم اور چاول کی فصلوں کے متدبہ حصے لوٹ کر اپنے ساتھ افغانستان لے گئے، اگرچہ ہماری نصابی کتب میں یہی بتایا گیا ہے کہ وہ اسلام پھیلانے آئے تھے۔ آخرکار کچھ سکون میسر ہوا اور بڑے بڑے سیلاب شہر اور اس کے نواحی علاقوں میں آنے کے بعد زمین زرخیز ہو گئی اور کئی برس تک غیر معمولی اچھی فصلیں ہونے کی اطلاعات آتی رہیں۔ اس دور کی بات ہے کہ لاہوری یا لوہاری دروازے کی تعمیر کی گئی، اناج کے گودام بھرے رہے اور زندگی اس دور میں معمول پر آ گئی۔ ایک لحاظ سے یہ خوشحالی کے زمانے ہی لاہور کو ایک عظیم شہر بنا گئے۔ لاہور کی اٹھان اس خوشحالی کی بدولت ہوئی جو بھرپور فصلوں کی وجہ سے تھی، اور آج بھی یہی راہ منزل ہے۔ لیکن سن 1148 میں ایک اور قحط نے لاہور کو آ لیا جو 1159 تک جاری رہا۔ اگرچہ یہ پورے ہندوستان میں پھیل چکا تھا جہاں اس کا اثر بھی زیادہ تھا، لیکن لاہور بھی متاثر ہوا اور ہزاروں لوگ اس کی گلیوں میں مر گئے۔ اس کے بعد 2 اچھے برس آئے اور اس سے قبل کے اعتماد بحال ہو پاتا سن 1162 میں ایک اور قحط آ گیا۔ بیرونی حملے اور قحط ہاتھوں میں ہاتھ دیے اکٹھے چلے آئے تھے۔ سن 1344 سے 45 تک میں ہندوستان میں عظیم قحط آیا اور اس وقت مغل شہنشاہ اپنی گھرداری کے لیے ضروری اشیاء حاصل کرنے کے قابل نہ رہا۔ یہ قحط کئی برس تک جاری رہا اور لاکھوں افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ پھر سن 1396 سے سن 1407 تک درگا دیوی قحط 12 برس تک ہندوستان میں جاری رہا۔ لاہور تو تباہ ہو کر رہ گیا تھا، لیکن پھر عظیم ترین سیلاب آ گئے اور زندگی معمول پر دوبارہ آ گئی۔ لاہور کے وسیع اناج کے ذخائر پورے ہندوستان میں مشہور تھے، اسی وجہ سے مغلیہ خاندان لاہور میں خاصی دلچسپی لیتا تھا۔ پھر بنگال کا عظیم قحط سن 1769 سے سن 1770 میں آ گیا اور 1/3 آبادی 1 کروڑ ختم ہو گئی۔ یہ المیہ سمجھ سے یکسر باہر تھا۔ اس زمانے میں لاہور نے اچھے انتظامات کیے، اگرچہ سن 1798 میں یہاں کال پڑا، لیکن 1783 میں 40 قحط آ گیا جس نے لاہور اور جموں کو متاثر کیا اور سینکڑوں افراد لقمہ اجل ہو گئے۔ اگرچہ لاہور نے اس دور میں اپنی گندم کا آذوقہ مقرر کر دیا تھا اور امن عامہ کو برقرار رکھا تھا، اسی قحط کے دوران کشمیری آبادی لاہور منتقل ہو گئی تھی۔ آج ہمارے ہاں جو اتنی کشمیری آبادی نظر آتی ہے وہ اسی قحط کے سبب ہے۔ سن 1790 میں کھوپڑی قحط نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اتنے زیادہ افراد لقمہ اجل ہوئے کہ ان کو دفنایا نہ جا سکا۔ روایت کے مطابق یہ اب تک آنے والے قحطوں میں شدید ترین تھا۔ یہ قحط 4 برس تک جاری رہا اور اس میں آدم خوری کے واقعات کی بھی اطلاع ہے۔ اسی زمانے میں لاہور کے موری دروازے کی تعمیر ہوئی تاکہ رعایا اپنے ہزاروں مردوں کو دریائے راوی پر، جو شہر کی 4 دیواری سے بیرون بہتا تھا، کریا کرم کے لیے لے جا سکے۔ کھوپڑی قحط کے بعد بھی بڑے بڑے قحطوں کا سلسلہ جاری رہا، جس کا سبب ہماری تحقیق کے بعد ہمیں اب پتہ چلا یہ ہے کہ کیوں قحطوں کا دورہ رہا۔ اس کی وجہ تھی کہ انگریز ہمارے اناج کے بڑے بڑے ذخیروں پر قبضہ کر رہے تھے۔ برطانوی سامراجی طرز حکومت کے اس پہلو کو پہلے کبھی زیر بحث نہیں لایا گیا۔ سن 1838 میں ایک شدید قحط نے ہندوستان کے شمال مغربی صوبہ جات، متحدہ صوبہ جات کو آ لیا، جس سے 8 لاکھ افراد لقمہ اجل بن گئے۔ سن 1861 میں ایک اور عظیم قحط ہندوستان کے شمال مغرب پر حملہ آور ہوا، جس میں 5 لاکھ افراد راہی عدم ہوئے۔ سن 1866 میں ایک اور قحط عظیم نے بنگال اور اڑیسہ کو لپیٹ میں لے لیا، جس میں 10 لاکھ افراد مارے گئے۔ سن 1869 میں ایک قحط عظیم نے راجپوتانہ کو متاثر کیا، جس میں 15 لاکھ افراد مر گئے۔ سن 1876 میں ایک اور قحط عظیم مرکزی اور
مغربی ہندوستان پر حملہ آور ہوا جس میں 50 لاکھ افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لاہور ان واقعات سے بری طرح متاثر ہوا اور اس کے اناج کے ذخائر ختم ہو گئے۔ سن 1897 میں ایک اور قحط عظیم آیا۔ سن 1899 میں آنے والا قحط عظیم سن 1901 تک جاری رہا۔ یہ آخری قحط تھا جو لاہور پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس قحط میں بر صغیر میں 10 لاکھ سے زائد افراد لقمہ اجل ہوئے۔ ہمارے لوگوں نے بہت خوفناک زمانے دیکھے ہیں۔ قحطوں نے ان طریقوں کو رواج دیا جنہیں ہم برت رہے ہیں۔ ہمارے تحفظات کسی اور نسبت کے بجائے قحط سے زیادہ متعلق ہیں۔ جدید ذرائع نقل و حمل کے مرہون منت ہیں کہ اب قحط کم از کم پاکستان میں قصہ پارینہ بن چکے ہیں۔ تا وقت کہ ہم افراتفری نہ مچا دیں جس طرح ہم نے اپنے کمیاب پانی کے ذرائع کے انتظام میں کر رکھی ہے، لیکن وہ تو سیاست کی بات ہے، ذرا سوچیے۔